الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات میں حقوق العباد کے تعلق سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہیں۔ اب اسلامی معاشرے کے اندر انسانی زندگی میں بہت سے کمزور طبقے کے لوگ بھی موجود ہیں، ان کے حقوق بھی اسلام میں بتائے گئے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پر عمل بھی کیا ہے، صحابہ نے بھی کیا ہے، اور بڑی ہدایات موجود ہیں کمزور طبقوں کے لیے، غریب ہوں، یتیم ہوں، مساکین ہوں، لاچار ہوں، فقیر ہوں۔ آئیے سلسلے میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ روایت ترمذی شریف کی ہے۔ روایت کرنے والے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہیں۔ پوری حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قبض یتیما من بین المسلمین الى طعامه وشرابه ادخلہ اللہ الجنة البتہ الا ان یکون قد عمل ذنبا لا یغفر۔ بڑی پیاری حدیث ہے۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی بندے نے مسلمانوں میں سے کسی یتیم بچے کو لے لیا، پال لیا، اپنے کھانے میں شریک کر لیا، اپنے پینے میں شریک کر لیا، اپنے ساتھ رکھتا ہے یتیم بچے کو، ادخلہ اللہ الجنة البتہ، تو اللہ رب العالمین یقیناً بالضرور اس کو جنت میں داخل کرے گا، اگر وہ توحید والا ہو، اگر وہ فرائض پر عمل کرنے والا ہو، شرک و بدعت سے پاک ہو، یقیناً جنت میں جائے گا۔ البتہ کا لفظ آتا ہے جو یقینی کے معنی میں آتا ہے، ضرور بالضرور۔ ہاں مگر ایک بات اور ہے، الا ان یکون قد عمل ذنبا لا یغفر، اس نے کوئی ایسا کام کر لیا ہو جس میں بخشش نہیں ہوتی۔ بخشش نہیں ہوتی سے مراد یہ ہے شرک کا ارتکاب کر لیا ہے، کفر کا ارتکاب کر لیا ہے، خون ناحق کا ارتکاب کر لیا ہے، تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتی۔ اگر توبہ نہیں کیا، بغیر توبے کے انتقال کر گیا، تو ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ حدیث شریف کے اندر یا قرآن کے اندر جہاں کہیں بھی بشارت سنائی گئی ہے کسی حدیث میں مومن کے لیے، تو یہ مشروط ہے اس کے ساتھ کہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب نہ ہو جب تک کہ وہ توبہ استغفار نہ کر لے۔
ہاں یہ سلسلے میں ایک حدیث اور پیش کرتا ہوں، روایت کرنے والے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ۔ آئیے پوری حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مسح رأس یتیم لم یمسحه الا للہ کان له بكل شعرة یمر علیہا یدہ حسنات ومن احسن الى یتیمة او یتیم عنده كنت انا وهو في الجنة كهاتين وقرن بين اصبعين۔ روایت کرتے ہیں ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی آدمی نے کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھ لیا اور صرف اس کے سر پر ہاتھ رکھا اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے لیے، ہر چیز میں اللہ کی رضا مقصود ہو۔ یوں ویسے اگر کسی نے کسی یتیم بچے کے ہاتھ پر سر رکھ لیا اس کا کوئی معنی مفہوم نہیں، لیکن اس نیت سے، اس خیال سے، اس عقیدے کے ساتھ رکھتا ہے کہ مجھے اللہ کی رضا ملے گی، اللہ کی خوشنودی مجھے ملے گی، اس لیے رکھتا ہے، تو اس کے سر کے ہر بال کے عوض اس کو ایک نیکی ملے گی، جہاں تک کہ اس کا ہاتھ، اس کی انگلیاں لگی ہیں اس کے بالوں میں۔ کتنا بڑا اجر، کتنا بڑا ثواب ہے اللہ کے نزدیک۔ یتیموں کا خیال رکھنا بہت بڑا درجہ رکھتا ہے، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ اللہ کے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے، جتنا چاہے عطا کر دے۔ اور جو آدمی کسی یتیم بچی کے ساتھ یا یتیم بچے کے ساتھ احسان سے کام لیتا ہے، اچھا اور بہتر سلوک کرتا ہے، جو اس کے پاس ہے، جس کی کفالت لے رکھی ہے، فرمایا انا وہو فی الجنت کہاتین وقرن بین اصبعیہ، دونوں انگلیوں کو اکٹھی کر کے آپ نے فرمایا میں اور وہ قیامت کے دن اس طرح جنت میں ہوں گے، یعنی میرا پڑوس ملے گا اس کو۔ اور جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس مل جائے، اللہ اکبر، کتنا بڑا درجہ، کتنا بڑا مقام اس کو ہوگا۔ ہم اللہ کی جناب میں اللہ کے حضور میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم، خالق کائنات، یہ مقام، یہ درجہ ہم کو اور آپ کو بھی عطا فرمائے۔ اس حدیث سے صراحت کے ساتھ معلوم ہوتا ہے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک پر جو روح پرور بشارت دی گئی ہے، اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ حسن سلوک کا خالصاً اللہ کے لیے ہو۔ یہ بشارت صرف اس لیے دی گئی ہے، غیر اللہ کو یا دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے نہ ہو۔ آئیے ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یتیموں کے سلسلے میں۔ روایت ہے ابن ماجہ کی، روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یحسن الیہ
وَشَرُّ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ یتیم یُسَاءُ إِلَیہ۔ بڑی پیاری حدیث ہے۔ روایت کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں میں بہترین گھرانہ، بہترین گھر وہ گھر ہے جس میں یتیم ہو، جس گھر کے اندر کوئی یتیم بچہ پل رہا ہو یا یتیم بچی پل رہی ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک بھی کیا جا رہا ہے، اس کی نگرانی کی جا رہی ہے، کھانے کی، پینے کی، ہر چیز کا اہتمام کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ گھرانہ بڑا بہترین گھرانہ ہے۔ اور مسلمانوں کے گھروں میں جہاں پر یتیم بچے پل رہے ہوں، وہ بڑا بدترین گھرانہ ہے جس یتیم بچے کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہو۔ ایسا ہوتا ہے کہ جبراً و قہراً کسی یتیم بچے کو پال لیتے ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے، لیکن اس میں اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوتی، اس کے ساتھ اچھا سلوک بھی نہیں کیا جاتا، سلوک غیروں کی طرح کیا جاتا ہے۔ نہ کھانے کا انتظام بہتر ہے، نہ پہننے کا انتظام بہتر ہے، نہ رہنے کا انتظام بہتر ہے۔ ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین گھرانہ قرار دیا ہے۔ یتیم کی کتنی بڑی اہمیت ہے ان کی کفالت کی، ان کی نگرانی کرنا۔ آئیے ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، مسند امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی، بڑی معروف کتاب ہے حدیث کی۔ یہ روایت کرنے والے بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ پوری حدیث سن لیجئے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا شکا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قسوة قلبہ قال امسح رأس اليتیم وأطعم المساکین۔ ایک آدمی نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر قلبی شقاوت ہے، یعنی میرے دل میں سختی بہت ہے، میرے دل میں نرمی نہیں ہے، میں ہمیشہ سخت بات کرتا ہوں، سختی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتایا جس سے دل کی سختی ختم ہو جائے، نرمی آ جائے، انکساری آ جائے، محبت آ جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ امسح رأس الیتیم وَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ، دو علاج اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دل میں نرمی آ جائے، لوگوں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے محبت پیدا ہو جائے، عوام الناس کے لیے، گھر والوں کے لیے، پاس پڑوس والوں کے لیے، محلے والوں کے لیے، دوستوں کے لیے، سب کے لیے تمہارے دل میں نرمی آ جائے، تو آپ نے ایک بہترین علاج بیان فرمایا اس آدمی کو کہ یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھو اللہ کی رضا کے لیے، اور مسکین کو کھانا کھلاؤ، جن کے اندر فقر ہو، غربت ہو، پورا کھانا ان کو نہیں ملتا، ان کو کھانا کھلاؤ،
یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھو، ان کا خیال رکھو، پروردگار عالم خالق کائنات تمہارے دل میں نرمی پیدا کر دے گا۔ کتنا بہترین علاج اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا۔ یتیموں کے سروں پر شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرنا، مسکینوں کو، حاجت مندوں کو کھانا کھلانا، حقیقت میں یہ وہ اعمال ہیں کہ جو دل کے درد مندی اور رحم کے جذبے سے صادر ہوتا ہے۔ کسی کے دل کے اندر رحم ہوگا، درد مندی ہوگی، تو یقیناً مسکینوں کا بھی خیال رکھے گا، یتیموں کا بھی خیال رکھے گا۔ لیکن اگر کسی کے دل میں یہ بات نہیں ہے، شقاوت ہے، سختی ہے، قساوت ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہترین علاج یہ بتایا ہے کہ بڑے عزم کے ساتھ، قوت ارادی کے ساتھ، ہمت کے ساتھ یہ کام کر لے کہ مسکینوں کو کھانا بھی کھلاتا ہے، یتیم بچوں کے سروں پر ہاتھ بھی پھیرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو یقیناً اس کے دل کی قساوت، اس کے دل کے قساوت یعنی ختم ہو جائے گی، اور درد مندی سے محبت سے بدل جائے گی۔ اگر کسی کے اندر بیماری موجود ہو تو اللہ کے پیارے پیغمبر کا یہ بتایا ہوا علاج آزما لے، یقیناً پورا ہوگا۔ دیکھیے محتاجوں کی، بیماروں کی، ناظرین کرام وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے چاہا تو آگے کچھ احادیث اور آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بڑا اہم عنوان ہے، اہم موضوع ہے، جو آج یعنی ہمارے درمیان بہت کم پائی جاتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔